الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت جسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی اور آسمانی سفر جسے معراج اور اسراء کہتے ہیں اس کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں تو صرف زمینی سفر کا ہی ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، لیکن جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ اور یہ سفر کیوں کروایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے پیغمبر کو دکھائیں۔ وہ نشانیاں آسمانوں کے اندر جو کچھ آپ نے دیکھا، جنت اور جہنم کے مناظر جو دیکھے اپنی آنکھوں سے، وہ سب کچھ آ کے پھر امت کو بتائے، اور جو کچھ تعلیمات وہاں سے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے دیں وہ خاص طور پہ 5 نمازیں اور اس کے ساتھ 14 اسلامی ریاست کے بنیادی اصول، جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد مدینہ ہجرت کرنی تھی اور وہاں جا کر اسلامی ریاست کا قیام جو تھا وہ وجود پذیر ہونا تھا۔ تو اس ریاست کے 14 بنیادی نکات اسی صورت کے آگے کئی آیات کے اندر ذکر ہوئے۔ لیلا من المسجد اسریٰ بعبدہ اے رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوا، صرف یہی فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت۔ تو بندے سے مراد اللہ کا رسول جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام سے وہ سفر کا آغاز ہوا۔ الذی ہوا اجل المساجد علی الاطلاق، مسجد حرام وہ مسجد ہے جو پوری دنیا پر تمام مساجد میں فضیلت رکھتی ہے۔ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک اللہ لے گئے۔ الذی ہوا من المساجد الفاضلہ وہو محل الانبیاء، اور وہ مسجد اقصی بھی فضیلت والی مسجدوں میں سے ایک ہے، اور وہ بہت سارے نبیوں کے اترنے کا اور رہنے کا مقام ہے۔ فَأُسْرِيَ بِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى مُسَافَةٍ بَعِيدَةٍ جِدًّا، رات کے وقت سفر کروایا گیا ہے، لمبا سفر ہے۔ وَرَجَعَ فِي لَيْلَةٍ، اور اسی رات ہی آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ وَأَرَاهُ اللَّهُ مِنْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مَزْدَادَ بِهِ هُدًى وَبَصِيرًا وَثُبَاتًا وَفُرْقَانًا، ان آیات کو دکھانے سے آپ کی بصیرت میں اضافہ ہوا، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی ثابت قدمی میں، حق و باطل کی تمیز میں اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ فرمایا۔ وَهَذَا مِنْ اعْتِنَائِهِ تَعَالَى بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اہتمام تھا، وَلُطْفِهِ، اس کا لطف و کرم تھا، حَيْثُ يَسَّرَهُ لِلْيُسْرَى، جو نبی علیہ السلام کے لیے یہ آسان کر دیا، فی جموع امور، سارے معاملات میں، وَخَوَّلَهُ نِعَمًا، بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، فَاقَ بِهَا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، گزشتہ ساری امتیں، بعد میں آنے والی امتیں، سب پر نبی علیہ السلام فضیلت لے گئے، فوقیت حاصل کر گئے۔ وَظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلَةِ، اور آیت کا ظاہری مفہوم یہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ سفر رات کے ابتدائی حصے میں ہوا۔ وَأَنَّهُ مِن نَفْسِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ذکر یہاں مسجد حرام کا ہوا ہے۔ لیکن ثبت فی الصحیح أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ مِن بَيْتِ أُمِّ ہانٍ، لیکن صحیح احادیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ کو لیا گیا تھا۔ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْفَضِيلَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس وجہ سے مسجد حرام کی فضیلت ظاہر ہوئی لِسَائِرِ الْحَرَمِ، کے سارے کا سارا حرم ہے۔ حضرت ام ہانی کا گھر بھی دراصل حرم ہی کے علاقے میں تھا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جہاں سے بھی اٹھایا گیا ہے وہ سارے کا سارا حرم تھا، چاہے مسجد حرام سے ہو چاہے بیت ام ہانی سے۔ فَكُلُّهُ تُضَاعَفُ فِيهِ الْعِبَادَةُ، اور سارے حرم کے اندر عبادت کا جو ہے اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ كَتَضَاعُفِهَا فِي نَفْسِ الْمَسْجِدِ، جس طرح اصل مسجد کے اندر ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھتا ہے۔ وَأَنَّ الْإِسْرَاءَ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ مَعًا، اور وہ رات کا سفر روحانی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں طرح سے کروایا گیا ہے۔ جو لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ صرف روحانی سفر تھا، وہ غلط کہتے ہیں۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ آیَةٌ کُبْرىٰ، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی نشانی نہ بتاتا کہ ہم نے بہت بڑی نشانی جو ہے وہ ظاہر کی، وَمَنْقَبَ عَظِیمًا، اور بہت بڑی فضیلت ذکر کی۔ یہ بہت بڑی نشانی تبھی ہو سکتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر آسمان پر گئے۔ اگر روحانی طور پر گئے ہوں تو خواب کی حالت میں تو ہر شخص جو ہے وہ کتنے کتنے سفر کر جاتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْإِسْرَاءِ، اور اس رات کے سفر میں بہت ساری صحیح احادیث جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ حتیٰ وصل إلى ما فوق السماوات العلیٰ، یہاں تک کہ آپ کو ساتوں آسمانوں کی بلندی سے اوپر لے جایا گیا۔ ورأى الجنہ والنار، وہاں آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ والانبیاء علی مراتبہم، اور کچھ انبیاء حفظ مراتب کے تحت
ان کی بھی زیارت کروائی گئی. وفرض علیہ الصلوات 50 نمازیں فرض قرار دی گئیں. اب ایک روایت ہے تو کافی ساری روایات اور کتنے ہی صحابہ سے ذکر ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل ہوئی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا. وہو دابہ ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل، اور وہ جانور ایسا تھا جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا اور سفید رنگ کا تھا. یدع حافرہ عند منتہا طرفہ، اور وہ اپنا قدم وہاں پہ رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی، اس قدر وہ تیز رفتار تھا. فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس فربطتہ بالحلقہ التي تربط بها الانبیاء، پھر میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک پہنچا. وہاں اتر کر میں نے اس کو اس کنڈے کے ساتھ جو پتھر کے اندر بنایا ہوا تھا جس سے دیگر انبیاء مجھ سے پہلے اپنے جانور باندھا کرتے تھے، اس کے ساتھ میں نے اس براق کو باندھا. ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد اقصی میں. فصلیت رکعتین، پھر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. اس روایت میں اتنی ہی بات ہے، لیکن دیگر روایات میں یہ ہے کہ وہاں سارے انبیاء موجود تھے اور ان کی آپ نے امامت فرمائی. ثم خرجت، تو پھر میں نکلا. فجاءنی جبریل باناء من خمر و اناء من لبن، یہ جبریل علیہ السلام پھر ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لائے. فاخترت اللبن، تو میں نے دودھ والا پیالہ جو تھا اس کو اٹھا لیا. فقال جبریل اخترت الفطرہ، جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو چوز کر لیا. ثم عرج بنا الی سماء الدنیا، پھر ہمیں آسمانی دنیا کی طرف اٹھایا گیا. فاستفتح جبریل فقیل من انت، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ قال جبریل، جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے بتایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد بعث الیہ، پوچھا گیا کیا یہ نبی بنا کے بھیج دیے گئے ہیں؟ قال بعث الیہ، جبریل نے جواب دیا کہ ہاں یہ نبی مبعوث ہو چکے ہیں. ففتح لنا فاذا انا بآدم، جب دروازہ کھلا پہلے آسمان کا تو وہاں آدم علیہ السلام کو میں نے دیکھا. فرحب بی ودعا لی بخیر، حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے مرحبا خوش آمدید کہا، میرے لیے خیر کی دعا ہے. ثم عرج بنا الی السماء الثانیہ، پھر دوسرے آسمان کی بلندی تک ہم پہنچے. جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسی طرح پوچھا گیا کون؟ بتایا جبریل. ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ جب کھلا تو فرماتے فیض آنا بابن الخالہ عیسیٰ ابن مریم و یحییٰ ابن زکریا، تو دوسرے آسمان پر میں نے اپنے خالہ زاد بھائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا. فرحبا بی ودعوا الیہ بخیر، انہوں نے بھی مرحبا مجھے کہا، میرے لیے خیر کی دعا کی. ثم عرج بنا الی السماء الثالثہ، پھر تیسرے آسمان کی طرف اٹھائے گئے. وہاں بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور وہاں فائزہ فتح لنا فائزہ نبی یوسف. جب تیسرے آسمان کھلا تو وہاں میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا. وَإِذَا ہوا قد اعطی شطر الحسن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یوں معلوم ہوا جیسے ساری دنیا کا آدھا حسن جو ہے وہ صرف یوسف علیہ السلام کو دیا. فرحب بی ودعا لی بخیر، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا، میرے لیے خیر کی دعا. ثم عرج بنا الی السماء الرابعہ، چوتھے آسمان پر پہنچے. وہاں بھی جبریل سے دربان نے سوال و جواب کیے وہی. تو ففتح لنا، پھر جب چوتھے آسمان کا دروازہ کھلا
فیضانہ بے ادریس علیہ السلام، تو وہاں میں نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ فرحب ابی ودعالی بخیر، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا دی۔ ثم عرج بنا الی السماء الخامسہ، 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی دربان نے سوال و جواب کیے۔ ففتح لنا، وہ 5واں آسمان کا دروازہ کھلا، فیضانہ بے ہارون، تو میں نے دیکھا وہاں ہارون علیہ السلام۔ فرحب ابی ودعالی بخیر، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ ثم عرج بنا الی السماء السادسہ، پھر 6ٹھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں بھی دربان نے سوال و جواب کیے۔ ففتح لنا، فیضانہ بے موسیٰ علیہ السلام، دروازہ 6ٹھا جب کھلا آسمان کا تو وہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ فرحب ابی ودعالی بخیر، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا، میرے لیے خیر کی دعا کی۔ ثم عرج بنا الی السماء السابعہ، 7ویں آسمان پر لے جائے گئے۔ فاستفتح، تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں بھی دربان نے اسی طرح کے سوال کیے اور جواب ہوئے۔ ففتح لنا، جب 7واں آسمان کا دروازہ کھلا، فیضانہ بے ابراہیم علیہ السلام مسند ظہرہ الی البیت المعمور، وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور کے ساتھ اپنی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور یہ اس طرح آسمانوں کے اندر ایک گھر ہے جس طرح دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ انسانوں کے لیے عبادت کا قبلہ ہے، اور بیت المعمور جو ہے وہ آسمانوں میں آسمانی مخلوق کا قبلہ ہے۔ فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملک لا يعودون الیہ، اور اس بیت المعمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے،